میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امیر المومنین فی الحدیث، امام الفقہا، سند المحققین، امام المتکلمین، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا میں کون نہیں جانتا۔ یہ وہ عبقری شخصیت ہے جس کو اللہ نے 108 علوم و فنون میں مہارت عطا فرمائی۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے وقت کا عظیم سیاست داں ہیں، عظیم سائنس داں ہیں، علم جغرافی کا ماہر، علم ارضیات کا ماہر، علم فلکیات کا ماہر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ علوم و فنون عطا فرمائے۔ امام احمد رضا کی عبقری شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میرے امام نے حرف دعات پر ایک مستقل رسالہ دنیا کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مفید الاطفال پڑھنے والے، معرفت التجوید پڑھنے والے اور اس طرح کی مختلف کتابیں پڑھنے پڑھانے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں، مالیگاؤں کی سرزمین پر ایک بزرگ شخصیت نے اپنے دور کے اندر ایک کتاب لکھی تجوید پر، اور وہ کتاب اس وقت اس صدی کے اندر جو ہے وہ علم تجوید پر، علم فن قرأت پر سب سے ضخیم کتاب مانی جاتی ہے، جو 2 جلدوں میں لکھی گئی ہے۔ یعنی میرے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تشریف درود شریف، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کوئی بات درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فن قرأت پر لکھنے والوں نے جو کتابیں لکھی ہے 29 حروف پر، کسی نے 10 پیج لکھی، کسی نے 25 صفحات لکھے، کسی نے 50 صفحات لکھے۔ مفتی اعظم مہاراشٹر قاری محمد حسین اشرفی صاحب جو مالیگاؤں کی سرزمین پر رہا کرتے تھے، انہوں نے 2 جلدیں لکھی۔ اجراء الصبا، اس سلسلے میں قراء حضرات جانتے ہیں۔ تحسیر الطبع، اس نام کی کتاب 2 جلدیں آپ نے لکھی۔ لیکن امام اہل سنت نے ایک حرف ضاد، اس پر پورا ایک رسالہ قوم کو عطا فرمایا، اور کسی ایک حرف پر پورا رسالہ کسی قاری نے، کسی محقق نے آج تک نہیں لکھا۔ یہ امام اہل سنت کے علم کا حال ہے۔ وہ امام جس نے پانی پر قلم اٹھایا، پانی کو پانی پانی کیا۔ وہ امام جس نے تیمم کے عنوان پر جب مٹی پر قلم اٹھایا تو گویا کہ خاک کو خاک میں ملا دیا۔ وہ امام جس نے علم نجوم پر قلم اٹھایا تو علم نجوم کو ثریا تک پہنچا دیا۔ وہ امام جس کے قلم کی روشنائی اللہ اکبر گویا کہ کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تھی، اس امام اہل سنت نے 1200 سے زائد کتابیں اس امت کو عطا فرمائی۔ اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اردو زبان میں صحیح طور پر ترجمہ اس امت کے پاس، ہند پاک کی سرزمین پر اردو داں طبقے کے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے کہ جو تراجم ہندوستان کے اندر موجود تھے اس وقت تو ہندوستان غیر منقسم ہندوستان تھا۔ اللہ اکبر، بر صغیر میں اردو زبان میں جو تراجم لوگوں کے پاس موجود تھے، ان ترجموں کا حال یہ تھا کہ اردو زبان میں جب ترجمہ کیا گیا تو عربی کو اردو کا لباس پہناتے ہوئے لوگوں کو یوں ٹھوکر لگی۔ کسی نے ترجمہ کرتے ہوئے اللہ کو ٹھٹا کرنے والا لکھا، اللہ کو مذاق کرنے والا لکھا، اللہ کو مکر کرنے والا لکھا، اللہ کو دھوکہ دینے والا لکھا۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ
مولانا امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں گئے اور عرض کیا امام اردو زبان کے اندر جو تراجم ہیں لوگ پڑھ کر کے گمراہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کہیں اللہ کو ٹھٹا کرنے والا، کہیں مذاق کرنے والا، کہیں دھوکہ دینے والا، کہیں مکر کرنے والا الگ الگ انداز سے گالیاں دی گئی ہے، اور وہ بھی قرآن کے ترجمے کے نام پہ دی گئی ہے۔ اگر اردو زبان میں ترجمہ آپ قوم کو عطا فرما دیں تو آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ اہل سنت کے امام نے کہا میرے پاس وقت نہیں، البتہ میں دوپہر میں تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لیا کرتا ہوں، اس وقت آپ آ جایا کریں تو میں تمہیں لکھا دیا کروں گا، تم آیتیں پڑھنا اور میں ترجمہ تمہیں لکھا دیا کروں گا۔ علماء موجود ہے، قرآن کا ترجمہ آسان نہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس کو صرف اس کا ترجمہ کرنے کے لیے 54 علوم میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن کے اندر لفظ تقوی آیا ہے اور یہ تقوی الگ الگ معنی میں آیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عربی زبان پڑھ کر، عربی اسپیکنگ پڑھ کر کوئی قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے، نہیں نہیں، قرآن مقدس ایک تقوی کو کئی معنی میں بیان کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی اللہ اکبر الفاظ کا حال ہی جدا ہے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ لوگ غالب کی شاعری کی بات کرتے ہیں، دنیا کے اندر غالب وہ شاعر ہے اردو زبان کے اندر کہ اللہ اکبر جس نے ایسی شاعری کی ہے، کسی شاعر نے سپاری پر کبھی شعر نہیں کہا، لیکن غالب اس شاعر کا نام ہے۔ غالب کو کہا گیا غالب آپ خود کہتے ہیں کہ یوں تو دنیا میں ہے سخنور بہت اچھے، مگر غالب کا ہے انداز بیان ہے، آپ کو اپنی شاعری پہ ناز ہے، یہ سپاری کا ٹکڑا ہے، اس پر فل بدی اشعار کہہ دے تو مان جائیں۔ دنیا نے دیکھا علم و ادب کا وہ تاجدار مرزا اسد اللہ غالب نے سپاری پر فل بدی اللہ اکبر 2 درجن سے زیادہ اشعار کہے، اتنا اللہ اکبر وہ ماہر لسانیات کا اللہ اکبر وہ شاعر اور ادیب تھا جسے دنیا غالب کہتی ہے۔ لیکن غالب کے شعر کی تشریح کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے تو الگ کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے تو الگ کہتا ہے، تیسرا کہتا ہے تو الگ کہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں جب غالب کے شعر کے اتنے مطلب ہو سکتے ہیں تو غالب تو مخلوق ہے، جب مخلوق کے کلام کا اندازہ کیا ہے، جب مخلوق کے کلام کے معنی کا اندازہ ہے تو خالق کے کلام کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہی کلام خدا بندی ہے۔ عرب کے شعراء، عرب کے بڑے بڑے دانشور، عرب کے بڑے بڑے خطیب و ادیب جب میرے آقا کے سامنے آئے اور انہوں نے اپنی شاعری کے ناز و نخرے دکھائے تو مصطفیٰ کریم نے ان کو جواب کچھ نہیں دیا، اللہ کا کلام پیش کیا تو ان کی حالت یہ ہوئی۔ امام اس کی عکاسی کرتے ہیں، وہ صحابہ کے بڑے ہیں، کیوں ہے کوئی گناہ نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن کو سن کر وہ ایسے ہو گئے جیسے منہ میں زبان نہیں، بلکہ ایسے بھی نہیں جسم میں جان۔ جس کے منہ میں زبان ہوتی ہے وہ اشارے کنائے سے تو بات کرتا ہے، منہ میں زبان نہ ہو تو، لیکن جس کے جسم میں جان ہی نہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ تو قرآن کی تاثیر کے سامنے لوگ یوں ہوئے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں قرآن کے ترجمے کی گزارش کی گئی تو امام نے فرمایا کہ لولا کے وقت آیا کرنا، آیت پڑھنا میں ترجمہ بتا دوں گا۔